میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على نبي المطهرين شفيع الورى في يوم بعث البشرين بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات وجوهر وما مثله في الناس من صلب آدم بخلق عظيم ثم ذات مطهر إذا لمع أنوار وجه محمد ولم يبق نور ما للنجم الدهر. سقى ماشى الأبرار من حوض كوثر شرابا طهورا خاليا القدر. عليك صلاة الله يا سيد الورى وعليك سلام الله يا خير منذر وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء الخالق الأكبر. دروش پڑھی لگو. صلاة والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور باوجود بلند نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور باوجود بلند نبی پاک نظر اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام علیک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ آپ اتنی بڑی تعداد میں حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. باضابطہ تقریر کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے کی یہ آخری کڑی تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جو طریقہ چلا آ رہا ہے اس اعتبار سے یہ آخری کڑی ہے. بیان تو کل بھی ہوگا انشاءاللہ العظیم. اگر اللہ کو منظور ہوا تو کل آدھا گھنٹے کا ایک بیان کر کے سیدھے روانہ ہو جاؤں گا اس سیشن کے لیے. آج جو معمولات چلے آ رہے تھے 27-28 دن سے، ان معمولات کے اعتبار سے آج کا یہ آخری جلسہ ہے. انشاءاللہ العظیم کل آدھے گھنٹے کا بیان کر کے 11:30 والی جو پیسنجر جاتی ہے بھساول اس سے روانہ ہو جاؤں گا. اس وجہ سے آج میں بھی بڑے موڈ میں ہوں اور
مولانا فاروق صاحب نے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ ایسا کلام پیش کیا کہ پورا ماحول ہی بدل گیا. سبحان اللہ سبحان دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمر میں علم میں اور برکت عطا فرمائے. آمین آمین شاداب صاحب کا تو کہنا ہی نہیں. ماشاء اللہ سبحان. اور ہمارے حافظ یاسین صاحب. تو میں نے آج تینوں کو اجازت دی، میں نے کہا آپ تینوں نعت پڑھیے، میں سنوں گا بیٹھ کے. سبحان. جہاں تک میرا تعلق ہے نعت شریف پڑھنے کا، تو میری آواز کس کنڈیشن کی ہے یہ تو آپ لوگ کو اچھی طرح جانتے ہیں. اور اس پر فرمائشیں، جو فرمائش کا نام سنا پہلے سے کہہ دیے سبحان اللہ. کیا فرمائش ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں یہ فرمائش ہے کہ آج نعت ہی نہیں پڑھے تو سبحان اللہ کہو گے؟ خیر تم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ فرمائش کیسی کریں گے، کیونکہ یہ سورت کے سنی مسلمان ان پر علماء کرام کی بڑی شفقتیں ہیں، اور آپ لوگ ان کی تقاریر سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. بیٹا ادھر بیٹھ جاؤ کیونکہ یہ کھمبا لگا ہے تو ہم کو تم لوگوں کی صورتیں بھی نہیں دکھ رہی ہیں. جو حضرات ادھر بیٹھے ہیں سامنے آ جائیں تو مجھے بڑی تقویت ہوگی ماشاءاللہ. جزاک اللہ. تو حافظ یاسین صاحب کی فرمائش اور بھی کئی لوگوں کی فرمائش ہے. اب چونکہ یہ آخری جلسہ ہے باضابطہ، اس میں کوئی چھوٹ ہے کہ 1 گھنٹہ بھی بول سکتے ہیں، 1.25 گھنٹہ بھی بول سکتے ہیں. کل تو پابندی ہے بھائی کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ بول ہی نہیں سکتے چاہتے ہوئے بھی. تو ان کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آواز اگر ساتھ دیا تو پورے شعر پڑھوں گا، ورنہ 1-2 شعر کے بعد ہی ختم کر دوں گا. ایک مرتبہ اور باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب على القدر العظيم الجاه. مشکل روز جزا کی مصطفیٰ پر چھوڑ دے. مشکل روز جزا کی مصطفیٰ پر چھوڑ دے. کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے
کچھ نہیں، تیرے بس میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں زندگی کا چھوڑ دے، مشکل روز جزا کی مصطفیٰ پر چھوڑ دے، اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون، اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون، مصطفیٰ کا مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پر چھوڑ دے، مشکل روز جزا کی مصطفیٰ پر چھوڑ دے، انہی کا کام ہے، ان کی عطا پر چھوڑ دے۔ حضرات ایک شعر جناب کلیم نوری صاحب نے بابا جان کی شان میں نظر کیا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ شعر سماعت فرما لیں۔ ہاتھ میں جب دے دیا ہے ہاتھ تو پھر غم نہ کر، ہاتھ میں جب دے دیا ہے ہاتھ تو پھر غم نہ کر، ہاتھ میں جب دے دیا ہے ہاتھ تو پھر غم نہ کر، مرشدی مرشدی مقصود غازی، مرشدی مقصود غازی کی عطا پر چھوڑ دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفسر قرآن، پیر و مرشد، پیر و مرشد، حضور مفسر قرآن، شہزاد حضور مفسر قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ ہاتھ میں جب دے دیا ہے ہاتھ تو پھر غم نہ کر، ہاتھ میں جب دے دیا ہے ہاتھ تو پھر غم نہ کر، مرشدی مرشدی مقصود غازی کی عطا پر چھوڑ دے، مشکل روز جزا کی مصطفیٰ پر چھوڑ دے۔ اور یہ شعر سبحان اللہ سبحان ہند الولی عطائے رسول کی شان میں نظر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی درش پڑھی اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ زندگی مل جائے گی پہلے تو اپنے
آپ کو زندگی مل جائے گی، پہلے تو اپنے آپ کو چھوڑ دے. اور آخری شعر سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت منکرین عظمت سرکار منہ کی کھائیں گے، منکرین عظمت سرکار منہ کی کھائیں گے. کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو ہر مسئلہ، کچھ بھی ہو ہر مسئلہ احمد رضا پر چھوڑ دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. منکرین عظمت سرکار منہ کی کھائیں گے. کچھ بھی ہو ہر مسئلہ، کچھ بھی ہو ہر مسئلہ احمد رضا پر چھوڑ دے. مشکل روز جزا کی مصطفیٰ پر چھوڑ دے. صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مشکلیں روز جزا کی سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ پر چھوڑ دے. یہ انہی کا کام ہے، یہ انہی کا کام ہے. ان کی عطا پر تیرے بس میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں. تیرے بس میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں. زندگی کا لمحہ لمحہ، زندگی کا لمحہ لمحہ مصطفیٰ پر چھوڑ دے. کیا شان ہے میرے آقا کی. کون مصطفیٰ ہے یا رسول اللہ. کیا شان ہے آپ کی آقا. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے. کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ارے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے. ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ہوں طالب دیدار میں سرکار تمہارا، ہوں طالب دیدار میں سرکار تمہارا. ہو جائے ہمیں خواب میں دیدار تمہارا، ہو جائے ہمیں خواب میں دیدار تمہارا. اور یا رسول اللہ ہر شخص نظر آئے گا سردار یقیناً، ہر شخص نظر آئے گا سردار یقیناً. اپنا لے اگر آج بھی کردار تمہارا. ملتے ہیں جہاں غوث و قطب خواجہ و صابر،
ملتے ہیں جہاں غوث و قطب خواجہ و صابر، ارے واللہ وہ دربار ہے سرکار تمہارا، واللہ وہ دربار ہے سرکار تمہارا، اور ہر نعمت کونین ملی در سے تمہارے، ہر نعمت کونین ملی در سے تمہارے، ارے سرکار سلامت رہے دربار تمہارا، سرکار سلامت رہے دربار تمہارا، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کے، اور منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا لمحہ لمحہ، زندگی کا لمحہ لمحہ مصطفیٰ پر چھوڑ دو۔ کون مصطفیٰ؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ سوال میں لے کے ادھر ادھر جاتا تو مجھے تسلی بخش جواب نہ ملتا، لیکن جب میں یہ سوال لے کر عاشق رسول کی بارگاہ میں پہنچا، کون مصطفیٰ، تو کسی نے کیا کہا؟ مصطفیٰ کون؟ ارے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، کوئی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ رسول ایسے رسول ہے کہ نظیر جن کی محال ہے، نہ ابد میں ان سا کوئی ہوا، نہ ازل میں ان کی مثال ہے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو، جس پر سب کچھ چھوڑ دو، جس پر سب کچھ چھوڑ دو تو اس کے پاس سب کچھ ہونا چاہیے، ہے بات صحیح ہے؟ مثال کے طور پر ہم نے اپنا کاروبار کا، روزی روٹی کا جو انتظام ہم کرتے ہیں، اس کے لیے جو ہم کو پیسے وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے جو ہم بھاگا دوڑی کرتے ہیں، اس کے لیے عادل صاحب نے کہا آپ اس کی فکر کرنا چھوڑ دیں، تو ہم نے اگر یہ کہا کہ بھائی کھانے پینے کے سامان کا انتظام کرنا اور کپڑے وغیرہ لانا، دوا وغیرہ لانا، فرنیچر وغیرہ لانا، دوسرے جتنے بھی سامان جو بازار سے ہم خرید کے لاتے ہیں، ان سب کو باری، ان سب کی ضرورتیں ہم نے عادل صاحب پر چھوڑ دی۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ مطلب ہوا کہ اب عادل صاحب پر ذمہ داری ہے، عادل صاحب پر ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھر میں راشن کا اسٹاک کم نہیں ہونا چاہیے، کیوں بھائی؟ کپڑے کی کمی نہیں ہونا چاہیے، ضرورت کی چیزوں کی کمی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کمی ہو گئی تو پھر ہمارا یہ دعویٰ غلط ہو گیا کہ ہم نے تو بھائی جو ضرورت کے لیے ہم کو سامان کی ضرورت ہوتی ہے، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سب کام ہم نے ان کے اوپر چھوڑ دیا، تو یہ ضرورت تو پوری کر ہی نہیں رہے، تو پھر کیسا کام چھوڑا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ، جب ان پر تم نے چھوڑا ہے تو ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ نہیں؟ پہلے یہ بھی دیکھو، یہ آپ کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ان کے پاس اگر خود اپنے سامان لانے کے لیے پیسہ نہیں اور آپ کہتے ہم نے اپنے پورے سامان لانے کی ذمہ داری یہ سب عادل صاحب پر چھوڑ دی، تو یہ تو غلط ہو جائے گا نا بھائی۔ انہیں کی جیب خالی ہے اور اوپر سے آپ اپنا بھی خرچہ ان کی جیب میں ڈالنا ہے، تو یہ تو پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن شاعر کہہ رہا ہے تیرے بس میں کچھ نہیں ہے، تیرے بس میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ ارے لمحہ لمحہ زندگی کا مصطفیٰ پر چھوڑ، ہر چیز مصطفیٰ پر چھوڑ، تو یہ بتاؤ
ہر چیز مصطفیٰ پر ہم چھوڑ دیں تو پہلے آؤ اب یہ معلوم کریں مصطفیٰ کون ہے. بہت سی ضرورتیں، بہت سی چیزوں کی خواہش ہوتی ہے. کسی کو حسن چاہیے، کسی کو فن چاہیے، کسی کو پیسہ چاہیے، کسی کو گریہ وزاری چاہیے، کسی کو عبادت کا لطف چاہیے، کسی کو شریعت پر عمل کرنے کی لذت چاہیے. ہر قسم کے لوگ ہیں، سب کی چوائس الگ الگ، سب کی ڈیمانڈ الگ الگ. تو آؤ ایک حدیث پاک، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، جلد اول صفحہ نمبر 179، راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک الفاظ سنو. ان عقبہ بن عامر ان النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف الى المنبر فقال او كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے. اب میں اپنے الفاظوں میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں، اے لوگوں، میں نے دیکھا ایک دن تاجدار مدینہ روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم، ایک دن نکلے. کہاں کے لیے؟ آقا اپنے جانثاروں کے ساتھ، راوی کا قول ہے، آقا اپنے جانثاروں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایک دن تشریف لے گئے. کہاں لے گئے؟ احد کے میدان کے قریب، احد کے پاس. اور کہاں تشریف لے گئے؟ شہدائے احد کی قبروں میں. شہدائے احد کی قبروں میں میرے آقا تشریف لے گئے اپنے جانثاروں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ. پھر جا کے آقا نے کیا کیا؟ راوی کا قول، آقا نے کیا کیا؟ فصلہ. تو آقا نے کیا کیا؟ دعا کری. دعا کری. کس کے لیے دعا کری؟ جو کہ انتقال فرما چکے تھے، یعنی کہ شہدائے احد کے لیے. شہدائے احد کے لیے آقا دو عالم نے دعا کری. صلاۃ اپنی دعا میں. ارے کیا قسمت ہوگی یار. اور آسان الفاظوں میں سنوں. راوی کا قول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، اپنے جانثاروں کے ساتھ، اپنے صحابیوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی پاکیزہ گلیوں سے نکلے. آقا تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے جانثار ہیں. کہاں پہنچے؟ شہدائے احد کی قبروں میں پہنچے. جانے کے بعد آقا نے کیا کیا؟ دعا کری. شہدائے احد کے لیے اپنی دعا میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کری. ارے کیا قسمت ہوگی، کیا منظر ہوگا. مسلمانوں توجہ کرو، کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا. اللہ اکبر. شہدائے احد کی قبروں پر سید المرسلین کھڑے ہیں، رحمت للعالمین کھڑے ہیں، راحت العاشقین کھڑے ہیں، نور مجسم کھڑے ہیں، نیر آدم کھڑے ہیں، ہادی اکرم کھڑے ہیں. اللہ اکبر. اور خالی کھڑے نہیں، خالی کھڑے نہیں. جب میرے آقا نے حضرت امیر حمزہ کی قبر کے پاس پہنچ کر میرا وجدان کہتا ہے، جب آقا نے حضرت امیر حمزہ کی قبر کے پاس پہنچ کر
بھی رزق کر رہے ہوں گے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے. ارے کیا قسمت ہے نور مجسم. ارے جن کے لیے یہ کائنات کو پیدا کیا گیا، جن کے لیے زمین بنائی گئی، جن کے لیے آسمان بنایا گیا، جن کے لیے چاند نکلتا ہے، جن کے لیے سورج چمکتا ہے، جن کی وجہ سے ستارے جھلملاتے ہیں، جن کی وجہ سے ہوا چلتی ہے، جن کی وجہ سے چمن میں پھول کھلتا ہے، جن کی وجہ سے کلیاں چمکتی ہے، جن کی وجہ سے ساری کائنات وجود میں آئی، وہ آقائے دو عالم حضرت امیر حمزہ کی قبر میں کھڑے ہو کر کے لیے دعا فرما رہے ہیں. اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا. آقا اپنے جانثاروں کے ساتھ شہدائے احد کی قبروں میں پہنچے اور جانے کے بعد آپ نے دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد راوی کا قول ہے ثم انصرف الی المنبر. پھر آقا منبر کی طرف تشریف لے گئے، پھر آقا منبر کی طرف تشریف لے گئے. میں پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ، میں اپنی طرف سے یہ بات آپ سے پوچھتا ہوں، قبرستان میں منبر ہوتا ہے؟ تم نے کہیں دیکھا قبرستان میں منبر ہوتا ہے؟ نظر آیا تمہیں؟ نہیں ہوتا. تو کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ میرا یقین کہتا ہے یقیناً صحابہ کرام اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں گے، صحابہ کرام اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں گے. تو کیا ہوا؟ جلوس کی شکل میں جا رہے ہیں. سرکار اپنے جانثاروں کے ساتھ شہدائے احد کی قبروں میں جا رہے ہیں، اور جا کر آقا نے کیا کیا؟ دعا کری، دعا کری، اور اس کے بعد آقائے دو عالم منبر پر تشریف لے آئے. بولو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کسی اللہ والے کا جب اور سے آتا ہے، عاشق غوث کا اگر اور سے آ گیا، اعلیٰ حضرت کا اگر اور سے آ گیا، خواجہ دانا کا اگر اور سے آ گیا، سرکار ربانی کا اگر اور سے آ گیا، جو شریعت کا طریقہ ہے، جس طریقے سے اسلام نے اجازت دی ہے اس طریقے سے، ڈھول وول بجانے والوں کے ساتھ ہم نہیں ہیں بھائی، ہیں؟ تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ جلوس کی شکلیں میں جاتے ہیں. جلوس کی شکلیں میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ بھائی ہم اپنے ہاں کی بات بتائیں. ہم تو جلوس کی شکلیں میں جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اردو میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ کے ولی کے مزار پر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. دعا کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولو. دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ علماء کرام تقاریر کرتے ہیں، ہم اس کو سنتے ہیں. تو یہ تو میرے آقا نے کی ہے. تو پتہ ہی چلا عرس کا ثبوت اس حدیث پاک سے مل رہا ہے، عرس منانے کا ثبوت اس حدیث پاک سے مل رہا ہے. اور سنو، حضرت امیر حمزہ. کون حضرت امیر حمزہ؟ خیر الناس بعد الانبیاء. کون حضرت امیر حمزہ؟ کون حضرت امیر حمزہ؟ سرکار کے چچا. کون حضرت امیر حمزہ؟ اللہ اکبر، سید الشہداء. کون امیر حمزہ؟ سرکار کے چچا بہادر. اللہ اکبر. لیکن سنو، حضرت امیر حمزہ خیر الناس بعد الانبیاء، سرکار کے چچا، ٹھیک ہے، بہادر، ٹھیک ہے، لیکن ہے تو میرے آقا کے غلام. ہے کہ نہیں ہے؟ میرے آقا کے غلام ہے کہ نہیں ہے؟ ارے حضرت امیر حمزہ، وہ حضرت امیر حمزہ کہ جن کی بہادری کو سلام، وہ امیر حمزہ جنہوں نے تلوار لے کر بدر کے میدان میں بتا دیا، اے لوگوں دیکھو، جب تک حمزہ موجود ہے تب تک کوئی کافر آقا کی بارگاہ تک پہنچ نہیں سکتا. جس کی تلوار بدر کے میدان پہ چمکی تو کفار بھاگنے کے لیے مجبور ہو گئے. وہ حضرت امیر حمزہ کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر آ کے یہ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، اور کسی کی اگر مجال ہو تو میرے بھتیجے کی طرف انگلی اٹھا کر دیکھے، وہ حضرت امیر حمزہ. اللہ اکبر. وہ حضرت امیر حمزہ کہ صدیق اکبر کی صداقت
عدالت جن کی بلائل، عثمان غنی کی سخاوت جن کی بلائل، شیر خدا کی شجاعت جن کی بلائل، بلال کی محبت جن کی بلائل، وہ امیر حمزہ، لیکن میرے آقا کے غلام، میرے آقا کے غلام. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سنو، جب آقا سید المرسلین نور مجسم نیر اعظم اپنے غلام کی یاد منائے، اپنے امتی کی یاد منائے، تو ہم غلامان رسول ہو کر اپنے آقا کا میلاد کیوں نہ سجائیں؟ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ربانی دھونا، ربانی دھونا، فیضان سرکار ربانی، فیضان سرکار ربانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ اکبر. اس کے بعد کیا ہوا؟ چلو ایک بات بیچ میں آ گئی تھی، میں نے بیان کر دی. پھر کیا ہوا؟ سمن صرف علی المنبر. تو میرے آقا تاجدار مدینہ روحی فضا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر رونق افروز ہوئے. اب سرکار واز کہہ رہے ہیں اور سننے والے کون؟ صحابی. سبحان اللہ. ارے جن کے چہرے کو دیکھ لو تابعین کا درجہ مل جائے. کیا قسمت ہوگی، ماتھے کی آنکھوں سے دونوں عالم کے تاجدار کا چہرہ دیکھ رہے ہوں گے. سرکار ممبر پہ، سرکار نے حمد باری بیان کرنے کے بعد اپنے فضائل بیان فرمائے. اے لوگوں، میں تمہارا پیشوا بنا کر بھیجا گیا اور میں گواہ ہوں، انا شہید علیکم. اور سرکار نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابی دیکھو، میں یہاں سے کھڑے ہو کر، اے میرے جانثارو دیکھو، میں یہاں سے کھڑے ہو کر اپنی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اپنی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا نے اپنا سیدھا ہاتھ بلند فرمایا اور کیا کہا؟ سنو اے میرے صحابہ، اے میرے جانثار، تم میرے دستے راز کے گواہ بن جاؤ، تم میرے سیدھے ہاتھ کے گواہ بن جاؤ. اے ابو بکر، تم میرے سیدھے ہاتھ کے گواہ بن جاؤ. اے عمر دیکھو میرے رب کی عطا کو دیکھو. اے عثمان میرے رب کے کرم کو دیکھو. اے علی تم میرے دستے راز کے گواہ بن جاؤ. اے بلال، اے طلحہ، اے زبیر، اے جانثارو تم سب گواہ بن جاؤ. میرے رب کی عطا کو تو دیکھو، میرے رب نے مجھے کیا عطا کیا. سنو میرے جانثارو سنو. اے علی تم بھی سنو، اے عثمان تم بھی سنو، اے عمر تم بھی سنو، اے بلال تم بھی سنو، اے ابوبکر تم بھی سنو، اے طلحہ زبیر تم بھی سنو، عبد الرحمان تم بھی سنو، سالو سعید تم بھی سنو. سنو میرے رب نے مجھے کیا عطا کیا. جو سورت کے سنی مسلمانوں، حدیث پاک کے الفاظ دے رہا ہوں، اب سے اپنے سینوں میں بتا لینا. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل مجھ پر دیکھو، میرے رب کی عطا تو دیکھو. کیا فرمایا آقا نے؟ اوقی تو مفاتیح خزائن الارض. اے بلال میرے رب کی عطا تو دیکھو. اے علی میرے رب کی عطا تو دیکھو. اے عثمان میرے رب کی عطا تو دیکھو. اے عمر میرے رب کی عطا تو دیکھو. اے ابوبکر میرے رب کی عطا تو دیکھو. رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار کی حدیث پاک سنو. اوتی تو مفاتیح خزائن الارض. کیا مطلب ہوا؟ اے میرے محبوب، ہم نے تم کو تمام جمع منتہی الجمع، ایسا جمع کہ تمام کا معنی پیدا کر رہا ہے. خیر اے میرے محبوب، ہم نے تم کو تمام زمینوں کی، تمام خزانوں کی، تمام زمینوں کی، تمام خزانوں کی اور تمام چابیاں، تمام میں غور کرو، تمام زمینوں کی، تمام خزانوں کی، تمام چابیاں اے میرے محبوب ہم نے تم کو عطا کر دی. اے پیارے یہ سب ہماری نعمتیں ہیں، یہ سب ہماری نعمتیں ہیں.
جب تک تمہارا نور مانو روپی رنگ میں نہ رنگا تھا، ہم اپنی عطا کی برسات انہی خزانوں سے کر رہے تھے۔ آدم آئے خلافت یہیں سے ملی، آدم آئے خلافت یہیں سے ملی، شیش آئے نبوت یہیں سے ملی، یحییٰ آئے صبر یہیں سے ملا، یوسف آئے حسن یہیں سے ملا، حسن یہیں سے ملا، ابراہیم آئے تاج خلت یہیں سے ملا، موسیٰ آئے تکلم یہیں سے ملا، داؤد آئے لہن یہیں سے ملا، سلیمان آئے بادشاہت یہیں سے ملی، نوح آئے ریاض یہیں سے ملی، اللہ اکبر، عیسیٰ آئے روحانیت یہیں سے ملی، ایوب آئے صبر یہیں سے ملا، یحییٰ آئے بشارت یہیں سے ملی، زکریا آئے قوت برداشت یہیں سے ملی۔ اے میرے محبوب، یہ سب خزانے ہمارے ہیں، ہم اپنے کرم کی برسات کرتے جا رہے تھے، سب کو عطا کرتے جا رہے تھے، لیکن اے میرے محبوب اب جب کہ تمہارا نور مانو روپی رنگ میں رنگ کر مکے کی گلیوں کو منور کر رہا ہے، مدینے کے چپے چپے کو روشن کر رہا ہے، لوگ تم سے قریب ہو رہے ہیں، چمک رہے ہیں، پیارے یہ ہمارا دل تمہاری اب لو یہ تمام خزانے ہم تم کو عطا کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رسول اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزاد حضور مفسر قرآن فیضان ربانی، فیضان سرکار ربانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر۔ غور تو کرو اے پیارے، یہ سب خزانے ہمارے ہیں، لو ہم تم کو عطا کرتے ہیں، اب جس کو چاہو جو چاہو عطا کر دو، کنجی انہیں دی اپنے خزانے کی خدا نے، ارے مختار کیا مالک کو مختار بنایا۔ اللہ اکبر، تمام خزانوں کی چابیاں مل گئی۔ اچھا اب غور کرو، میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر میرے رب کی عطا کو تو دیکھو، اے عمر میرے رب کی عطا تو دیکھو، اے عثمان میرے رب کی عطا تو دیکھو، اے علی اے بلال رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین میرے رب کی عطا تو دیکھو، تمام زمینوں کی، تمام خزانوں کی، تمام چابیاں، تمام چابیاں۔ تو اب میں یہ کہوں ولایت کی چابی، ولایت کی چابی سرکار کے پاس، کرامت کی چابی، ولایت کی چابی، کرامت کی چابی، قطبیت کی چابی، غوثیت کی چابی ہے، طریقت کی چابی، عبادت کے سلیقے کی چابی، عبادت میں لذت حاصل کرنے کی چابی، گریہ وزاری کرنے کے سلیقے کی چابی، دولت کی چابی، قناعت کی چابی، سجدے میں لذت حاصل کرنے کی چابی، صبر کرنے کے طریقے کی چابی، کرامت کی چابی، ولایت کی چابی، صحابیت کی چابی، ارے سب چابیاں جب میرے آقا کو مل گئی تو اب آتا دیکھو، اب آتا دیکھو، جس نے جس طریقے سے جو مانگا، جس کے اندر جیسی صلاحیت، جس طریقے سے آقا سے مانگا تو آقا نے کیسا عطا کیا۔ اللہ اکبر، ارے دیکھو تو صحیح، خواجہ غریب نواز پہنچے، معین الدین پہنچے، آقا نگاہ کرم ہو، معین الدین تم نے ہم سے مانگا ہے، لو ہند الولی عطا رسول کی چابی لے لو، اے عبد القادر تم ہم سے مانگ رہے ہو، لو سنو غوثیت کی چابی لے لو، اے طلحہ اور زبیر لو صحابیت کی چابی لے لو، ابو بکر آئے صداقت کی چابی دے دی، عمر آئے عدالت کی چابی دے دی، عثمان آئے سخاوت کی چابی دے دی، علی آئے شجاعت کی چابی دے دی، بلال آئے محبت کی چابی دے دی، حسن مجتبیٰ آئے تو امامت کی چابی دے دی، میرا حسین آیا تو شہادت کی چابی دے دی۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزاد حضور مفسر قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہر نعمت کونین ملی، ہر نعمت کونین ملی، در سے تمہارے سرکار سلامت رہے دربار تمہارا۔ جب ساری چابیاں سرکار کے پاس ہیں تو مشکل روزے جزا کی مصطفیٰ پر چھوڑ دے، ساری چابیاں مل گئی، اب سرکار تقسیم فرما رہے ہیں۔ دوسری حدیث پاک کیا ہے؟ اللہ موتی نمن قاسم آقا فرماتے ہیں
رب تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو بانٹنے والے سے تو مانگو گے، بانٹنے والے سے تو مانگو گے. چلو آپ قرآن کی آیت بھی سن لو، نہیں تو کہو گے حدیث سنا رہے ہیں. قرآن میں کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کیا مطلب ہوا؟ ارے قربان جاؤ، دیکھو تو میرے آقا کی شان کیا ہے یار. رب تبارک و تعالیٰ کا کرم تو دیکھو، اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی ہے میرے مالک نے. قرآن میں آیت نازل ہوئی ما آتاکم الرسول فخذوہ. اے لوگو، میں مفہومی ترجمہ اپنے الفاظ میں بیان کروں. اے لوگو، جو میرا محبوب دے دے، جو میرا محبوب دے دے، فخذوہ، تو اس کو لے لو. یہ ترجمہ ہوا نا. علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا عادل صاحب بھی، مولانا فاروق صاحب بھی، ہمارے ائمہ مساجد بھی بیٹھے ہوئے ہیں. علماء کرام پوچھو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تم کو میرا محبوب دے دے وہ لے لو. مطلق حکم ہے، مطلق حکم ہے، یہاں تاکید نہیں ہے، یہاں قید نہیں ہے، یہاں یہ اشارہ نہیں ہے کہ اے لوگوں اگر نماز کا طریقہ دے تو لے لینا، روزے کا طریقہ دے تو لے لینا، حج کا اصول بتائے تو لے لینا، زکات کا قانون دے تو لے لینا، خیر خیرات کرنے کا سلیقہ دے تو لے لینا. نہیں، بلکہ مطلق حکم ہے، جو میرا محبوب دے دے، اے جو دے دے وہ لے لو. تو صحابہ کرام نے ایسے ہی کیا، جو آقا نے دیا اس کو قبول کر دیا، مختار بنا کر بیٹھا. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا محبوب دے دے. ارے شریعت تو مل گئی، شریعت تو مل گئی، نماز کا طریقہ مل گیا. اب جو طریقہ سرکار نے ہم کو دیا اس کے خلاف پڑھو، قبول ہوگی نماز؟ منہ میں پھینک کے مار دی جائے گی. جو میرا محبوب دے دے، جو میرا محبوب دے دے. ارے ہم نے تو تمام خزانوں کی چابی اپنے محبوب کو دے دی ہے. اب میرا محبوب جس کو جو چاہے، ارے جس کو جو چاہے اس کو وہ دے دے. کسی کو چاہا تو خلافت کا تاج دے دیا، کسی کو چاہا تو شجاعت کا تاج دے دیا، اور کسی کو چاہا تو غوثیت کا تاج پہنا دیا، اور کسی کو چاہا تو خواجیت کا تاج پہنا دیا، کسی کو چاہا تو مخدوم بنا دیا، کسی کو چاہا تو محدث بنا دیا، کسی کو چاہا تو اعلیٰ حضرت بنا دیا، اور کسی کو چاہا تو سرکار ربانی بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور مفسر قرآن، حضور سرکار حضور مفسر قرآن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جسے جو چاہا دے دیا. ارے جسے جو چاہا لو، جو چاہے میں واقعہ سنو. دیکھو علماء کرام بھی بیٹھے ہیں. اسلام کا قانون کیا ہے امام صاحب؟ بہتا ہوا خون پینا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ حرام ہے؟ کوئی شک؟ Any doubt? No doubt. There is no doubt about it. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ اگر امام صاحب پی لے تو مولانا عزیز صاحب اگر امام صاحب پی لیں تو کیا فتویٰ لگے گا؟ حرام ہے خون پینا. کسی کے لیے کوئی رائے ہے؟ سید صاحب پی لیں، پیر صاحب کے لڑکے، اور خود پیر صاحب، چاہے ولی صاحب ہو، چاہے قطب صاحب، چاہے کوئی صاحب ہو. ارے قانون بن گیا، اسلام کا قانون بن گیا کہ خون پینا، بہتا ہوا خون جائز نہیں ہے، حرام ہے. چلو آؤ، تو یہ شریعت کا قانون ہے نا، شریعت کا قانون ہے نا. لیکن سنو، میرے آقا کی شان دیکھو. میرے محبوب تم جو چاہو، جس کو چاہو، جیسے چاہو، جتنا چاہو اتنا دینا. آقا دو عالم، نور مجسم، نیر آدم، ہادی اکرم، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا کیا؟ علاج کے سلسلے میں آقا نے علاج کے سلسلے میں اپنے جسم مبارک کا کچھ خون باہر نکلوایا.
علاج کے سلسلے میں، اور ایک کٹورے میں اس خون کو جمع کیا گیا، ایک کٹورے میں اس خون کو جمع کیا گیا، اور جب اس پیالے کے اندر خون بھر گیا، علاج کرنے والے نے خون نکالا، سرکار نے نکلوایا تھا، پیالے میں خون بھر دیا گیا۔ اس کے بعد آقا نے اپنے ایک جانثار کو بلایا، حضرت عبداللہ بن زبیر، اے عبداللہ آپ لبیک یا رسول اللہ، عبداللہ لو یہ ہمارے جسم کا خون ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہ ہمارے جسم کا خون ہے، ہم نے اس کو اپنے جسم سے باہر نکلوایا، اے عبداللہ جاؤ اور جا کر کسی محفوظ جگہ اس کو دفن کر دو، اے عبداللہ یہ کٹورا لے جاؤ اور لے جانے کے بعد کسی محفوظ جگہ اس کو دفن کر دو۔ حضرت عبداللہ آگے بڑھنے کے بعد وہ کٹورا پیالہ ہاتھ میں لیا، چل دی۔ ارے عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کا نام، اور آقا جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ کٹورا ہاتھ میں لیے چلے جا رہے ہیں، جھومتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، آقا دو عالم کی جسم مبارک کا خون ہے۔ آقا نے فرمایا اے عبداللہ اس کو کسی محفوظ جگہ پر دفن کر دینا۔ بہت دیر بعد لوٹ کر آئے، جب لوٹ کر آئے تو میرے آقا نے پوچھا اے عبداللہ وہ ہم نے تم کو ایک پیالہ خون کا دیا تھا، اور یہ کہا تھا اس کو کسی محفوظ جگہ پر دفن کر دینا، اے عبداللہ محفوظ جگہ پہ دفن کر دیا؟ کہا ماں باپ قربان یا رسول اللہ محفوظ جگہ دفن کر دیا، محفوظ جگہ دفن کر دیا۔ کہاں دفن کیا؟ کہا آپ نے حکم دیا کہ اس کو کسی محفوظ جگہ پر دفن کر دو، تو یا رسول اللہ میں وہ پیالہ ہاتھ میں لے کے چلنے کے بعد میں قبرستان پہنچا، میں نے سوچا کہ قبرستان میں گڈھا کھودوں اور وہاں پر آج کے اس خون مبارک کو دفن کر دوں۔ آقا اس ارادے کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ میں قبرستان پہنچنے کے بعد جیسے میں نے مٹی ہٹانا شروع کری، جیسے میں قبرستان کے اندر داخل ہوا اور میں نے چاہا کہ یہاں پر خون کو دفن کر دوں، تو فوراً دل میں خیال آیا او عبداللہ تم یہاں خون دفن کر رہے ہو، آج یہاں قبرستان ہے، کل کو ہو سکتا ہے یہاں راستہ بن جائے، لوگ یہاں سے گزرے اور انجانے میں اگر کسی کا پیر اس جگہ پر پڑ گیا جہاں میرے آقا کا خون مبارک دفن ہے تو یہ میری محبت کو گوارا نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ قبرستان سے اٹھنے کے بعد جنگل کی طرف رخ کیا، جنگل پہنچا، یہ ارادہ کیا کہ ایک خو کے اندر کسی جھاڑ کی پرانی جڑ کے اندر اس خون کو دفن کر دو تاکہ کسی کا پیر نہ پڑے۔ آقا قریب پہنچا تو پھر یہی خیال آیا اے عبداللہ آج جنگل ہے، کل بستی بھی ہو سکتا ہے، یہاں بستی بھی بس سکتی ہے، اے عبداللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر جہاں تم خون دفن کر رہے ہو کسی کا پیر پڑ جائے۔ تو آقا میری محبت کو گوارا نہ ہوا، سرکار نے فرمایا اے عبداللہ تو تم نے پھر میرے خون کا کیا کیا؟ کہا ماں باپ قربانی یا رسول اللہ بہت دیر تک سوچتا رہا، کوئی محفوظ جگہ نظر نہیں آئی، تو آقا میں نے وہ کٹورا خون کا، وہ پیالہ خون کا پی لیا اس نیت سے کہ اب یہ میرے سینے میں محفوظ ہو گیا ہے، اب یہ خون قیامت تک میرے سینے میں محفوظ رہے گا۔ اگر میری قبر بنے اور کوئی اگر گزرا بھی تو لوگ یہی کہیں گے عبداللہ کی قبر سے گزرا، کوئی یہ نہ کہے گا کہ جہاں آقا کا خون وہاں پیر پڑا، تو آقا میں نے اس خون کو پی لیا۔ عبداللہ تم نے پی لیا؟ آقا نے یہ فرمایا کیا عبداللہ شریعت منع کرتی ہے، تم نے یہ کیا کیا؟ جاؤ 2 رکعت نماز استغفار کرو، جاؤ استغفار کی تسبیح پڑھو، تم نے بہت غلط کام کیا۔ یہ کہا آقا نے نہیں کہا، بلکہ سرکار نے کیا فرمایا
اے عبداللہ تم نے وہ خون پی لیا؟ کہا ماں باپ قربانی یا رسول اللہ پی لیا. کہا پی لیا؟ ہاں یا رسول اللہ پی لیا. کیوں پیا؟ کہا آقا آپ کی محبت میں پیا. میری محبت میں پیا، میری محبت میں پیا، خون پیا، وہ بھی میری محبت میں پیا. تو اے عبداللہ جاؤ، آج سے تمہارے لیے جہنم کی آگ حرام ہو گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صاحبزادہ مفسر قرآن، نعرہ تکبیر. کنجی انہیں دی اپنے خزانے کی خدا نے، مختار کیا. مختار کیسا مختار بنایا میرے مالک نے؟ خون پی لیا، کوئی حد نہیں، کوئی غم مت کرو اے عبداللہ، میری محبت میں پیا ہے تو سنو جہنم کی آگ تم پر حرام ہو گئی. ایسی ایک شادی آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا فرض روزہ چھوٹ گیا، آپ نے توڑ دیا. میں نے توڑ دیا. ہاں یا رسول اللہ توڑ دیا. جان بوجھ کر توڑا کیوں؟ دھوکے سے ٹوٹ گیا. آقا جان بوجھ کر توڑا ہے، جان بوجھ کر توڑا، کیا کفارہ ادا کرو؟ کیا کفارہ ہے؟ کیا کفارہ؟ کیا کفارہ ادا کرو؟ جاؤ لگاتار 60 روزے رکھو، لگاتار 60 روزے رکھو. آقا اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں. کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ماں باپ قربانی یا رسول اللہ. آقا ایک تو رکھ نہیں پایا، ایک تو رکھ نہیں پایا. جانتا تھا روزے سے ہوں لیکن آقا کنٹرول نہیں کر پایا، روزہ توڑ دیا. تو آقا جب ایک نہ رکھ پایا تو 7 کیسے رکھوں گا؟ یا رسول اللہ کچھ اور؟ اچھا 60 روزے نہیں رکھ سکتے؟ جاؤ ایک غلام آزاد کرو. آقا غلام؟ یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس غلام کہاں، کیسے آزاد کروں؟ اچھا غلام آزاد نہیں کر سکتے؟ جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہی کفارہ ہے نا، یا تو غلام آزاد کرو یا لگاتار 60 روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. جاؤ اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تمہارا کفارہ ہو جائے گا. ماں باپ قربانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے؟ آقا میں خود مسکین ہوں. ارے بھائی اسلامی قانون سے تو یہ 3 صورتیں ہیں نا، یا تو غلام آزاد کرو یا روزے رکھو 60 لگاتار، اور بیچ میں اگر ایک ناغا ہو گیا تو پھر سے رکھو. 60 لگاتار روزے رکھو یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہی قانون ہے. یا رسول اللہ میں خود مسکین ہوں. اچھا تم خود مسکین ہو. اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اٹھ گئی. دیکھو میرے آقا کی شان کیا ہے. جو دے دے میرا محبوب لے لو، جو دے دے لے لو. کہا سنو 60 روزے نہیں رکھ سکتے؟ کہا آقا نہیں رکھ سکتا. غلام آزاد نہیں کر سکتے؟ کہا آقا نہیں کر سکتا. میرے پاس اتنا پیسہ نہیں. کہا جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہا آقا مدینے کے لوگ خوب جانتے ہیں میں خود مسکین ہوں. اب میرے آقا مسکرائے. بغل میں کھجور کی ٹوکری رکھی ہوئی تھی، سرکار نے وہ کھجور کی ٹوکری اٹھائی. آپ نے فرمایا لو یہ کھجور کی ٹوکری لے لو اور جا کے مدینے کے مسکینوں کو تقسیم کر دو. وہ صحابی رسول مسکرائے. آقا اہل مدینہ خوب جانتے ہیں، مدینے والے خوب جانتے ہیں کہ مدینے کا سب سے بڑا مسکین میں ہوں. کہا اچھا یہ بات ہے تو لو یہ کھجور کی ٹوکری لے جاؤ، تم بھی کھا لینا، اپنے بال بچوں کو کھلا دینا، یہی تمہارا کفارہ ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار ربانی، شہزادہ حضور مفسر قرآن حضرت علامہ سید محمود ربانی صاحب قبلہ. یہ تو مسئلے والی ہم نے بات بتا دی. اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو مختار بنا کر پیارے جس کو جو چاہو عطا کر دو. اور عاشقوں سے پوچھو کیسی عطا ہے.
عاشقوں سے پوچھو کیسی عطا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک بار میں بھوکا تھا. آقا سے فرمایا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھیلی میں کھجوریں ڈال کے دے دی. کہا ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھ کے کھجوریں نکالنا کھا لینا. بسم اللہ پڑھ کے کھجور کی تھیلی کے اندر ہاتھ ڈالنا اور کھجور نکال کر کھا لینا. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو اے ابو ہریرہ وہ کھجور کی تھیلی کیسی تھی جو آقا نے آپ کو عطا فرمائی؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اے لوگوں سنو جب تک میرے آقا ہمارے بیچ میں تشریف فرما رہے جب مجھے بھوک لگتی میں کھجور تھیلی کے اندر ہاتھ ڈالتا بسم اللہ پڑھ کے کھجور نکالتا کھا لیتا. آقا نے پردہ فرما لیا تب بھی تھیلی میرے پاس رہی. حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آیا 2.5 سال آپ مسجد خلافت میں رہے تب بھی جب مجھے بھوک لگے میں اس تھیلی کے اندر ہاتھ ڈالوں کھجور نکال کر کھا لوں. حضرت صدیق اکبر نے پردہ فرمایا. اس کے بعد فاروق اعظم کا زمانہ آیا 10.5 سال تک آپ مسجد خلافت میں رہے. جب جب مجھے بھوک لگتی میں کھجور کی تھیلی کے اندر ہاتھ ڈالتا کھجور نکالتا کھا لیتا. سنو کھجور کم نہ ہوئی اور جب حضرت عمر شہید ہو گئے تو حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا. آپ کی خلافت کا زمانہ شروع ہوا. 12 سال تک یا 12.5 سال تک آپ مسجد خلافت میں رہے. جب مجھے بھوک لگتی میں پھر اللہ پہنچتا اور اس کھجور کی تھیلی کے اندر ہاتھ ڈالتا کھجور نکالتا کھا لیتا. جو تھیلی میرے آقا نے دی 24.5 سال تک میرے پاس رہی کھجوریں کم نہ ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر نعمتیں کونین ملی در سے تمہارے سرکار سلامت رہے. دربار تمہارا ارے کیا شان ہے. یہی حضرت ابو ہریرہ ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ علم نہیں رہتا بھول جاتا ہوں آقا بھول جاتا ہوں یاد نہیں رہتا. اچھا ابو ہریرہ علم لینا چاہتے ہو علم لینا چاہتے ہو اچھا چادر بچھاؤ چادر بچھاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی. میرے آقا نے 3 بار ایسے کیا چادر میں رکھ دیا. 1 بار 2 بار 3 بار جب رکھا سرکار نے کہا چادر لپیٹ لو. اے ابو ہریرہ اب اس کو اپنے سینے سے لگا لو اب اپنے سینے سے لگا لو. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب سے میں نے وہ چادر اپنے سینے میں لگائی تب سے علم کا سمندر میری چھاتی میں موجے مارتا ہے. یہی ابو ہریرہ ہے. آؤ حضرت ابو ہریرہ کے ذکر سنو. بھوکے بھوکے اصحاب صفہ کے چبوترے کے پاس بیٹھے ہیں. حضرت صدیق اکبر کا گزر ہوا. یا اللہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. خیر درود شریف پڑھیے. آج آخری جلسہ ہے باقاعدہ 10-15 منٹ اور اجازت ہے. ہاں عبد القادر صاحب پہلے فوراً دیکھتے مجھے باجان 1 گھنٹے سے زیادہ نہ بولیے گا تھک جاتے ہیں. بہت چاہتے ہیں ہم دعا کرو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. خیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے. بھوکے ہیں بھوکے ہیں. حضرت صدیق اکبر کا گزر ہوا. سلام کیا جواب دیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ شاید ابو بکر میرا حال پوچھیں تو میں کہوں اے ابو بکر میں بھوکا ہوں. اے ابو بکر میں بھوکا ہوں کچھ کھانے کا انتظام کرو. حضرت صدیق اکبر روانہ ہوا. اس کے بعد حال نہ پوچھا. حضرت عمر فاروق کا گزر ہوا. آپ نے بھی سلام کیا سلام کا جواب ملا. حال نہ پوچھا. دوسرے صحابہ کرام کا گزر ہوا. سلام کیا سلام کا جواب دیا. حال نہ پوچھا. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد تاجدار مدینہ روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آئی. آقا کی سواری آئی. آنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے سلام عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سرکار نے سلام کا جواب دیا. آقا نے پوچھا اے ابو ہریرہ کیا حال ہے. اے ابو ہریرہ کیا حال ہے. کہا ماں باپ قربان یا رسول اللہ ابو بکر گزرے انہوں نے حال نہ پوچھا.
عمر گزرے انہوں نے حال نہ پوچھا، عثمان گزرے انہوں نے حال نہ پوچھا، دوسرے ہمارے ساتھی گزرے انہوں نے حال نہ پوچھا۔ آقا آپ نے حال پوچھا تو یا رسول اللہ بھوک کی شدت ہے، کئی دنوں سے فاقے سے ہوں، یا رسول اللہ بھوک کی شدت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہ ابو ہریرہ آپ ہمارے ساتھ۔ سرکار اندر تشریف لے گئے، سرکار اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میرے آقا تاجدار درود شریف پڑھ لیجیے، سب کا دماغ وہاں لگا ہوا ہے، میرا بھی دماغ بار بار وہیں جا رہا ہے۔ خیر 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ تقریر ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ صرف 10 منٹ تک میری طرف متوجہ رہیے، میں اپنی بات پوری کر کے انشاءاللہ روانہ ہو جاؤں گا۔ درود شریف پڑھ لیجیے ایک بار اور۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندر تشریف لے گئے۔ سرکار نے فرمایا، اے ابو ہریرہ جتنا فاقہ تم پہ گزرا اتنا فاقہ مجھ پہ بھی گزرا۔ اللہ اکبر، کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ کیا شان میرے آقا کی، ارے کیا شان۔ اسی بیچ کسی چاہنے والی نے ایک کٹورا دودھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک کٹورا دودھ بطور نذرانے سرکار کے پاس آیا۔ آنے کے بعد میں بھوکا تھا، میں نے بھی کٹورے کو دیکھا اور آقا بھی بھوکے تھے، میں نے سوچا آقا پی لے۔ جیسی کٹورا قریب آیا تو میرے آقا نے کیا فرمایا، اے ابو ہریرہ تم بھی بھوکے ہو ہم بھی بھوکے ہیں، لیکن جو اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے وہاں ہمارے جانثار، ہمارے چاہنے والے، ہمارے صحابی بیٹھے ہیں۔ اے ابو ہریرہ ان کا کیا حال ہے؟ کہا ماما قربانی عرض وہ بھی بھوکے ہیں۔ کہا جب وہ بھی بھوکے ہیں تو اے ابو ہریرہ یہ کٹورا دودھ کا لو اور لے کر باہر جاؤ، اور جانے کے بعد ہمارے اصحاب سے کہنا بسم اللہ پڑھ کے پینا شروع کرو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے صرف ایک کٹورا دودھ کا تھا، میں بھی بھوکا تھا، لیکن آقا نے حکم دیا میں کٹورا لے کے باہر گیا، جانے ساروں سے کہا لو سرکار نے دودھ کا کٹورا پہنچایا ہے، آقا نے فرمایا ہے بسم اللہ پڑھو اور دودھ پینا شروع کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہمارے ایک ساتھی نے پیا، خوب سیر ہو کے پیا، لیکن دودھ ختم نہ ہوا، اتنا کا اتنا ہی رہا۔ دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، چوتھے نے پیا، 10ویں نے پیا، 20ویں نے پیا، 50ویں نے پیا، ارے جتنے وہاں موجود تھے سب نے خوب دل بھر کے سیر ہو کے دودھ پی لیا، لیکن واللہ اتنا کا اتنا ہی دودھ باقی رہا۔ میں وہ پیالہ لے کر سرکار کے پاس گیا، کہا آقا باہر جتنے ہمارے ساتھی تھے سب نے جی بھر کے دودھ پی لیا، آقا دودھ اتنا ہی کا اتنا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھ کے اب تم دودھ پینا شروع کرو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے خوب پیا یہاں تک کہ میں سیر ہو گیا، اس کے بعد میرے آقا نے پیا، اور تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ ارے جانے ساروں سے پوچھو سلماشے تبدیہ مانگ جو بند نہ ہو۔ کیا شان ہے میرے آقا کی۔ صحابی رسول وضو کرا رہے تہجد کا، نگاہ کرم اٹھ گئی، اچانک سرکار نے فرمایا سلماشے تبدیہ، اے ربیہ مانگ جو مانگنا ہو۔ تو وہ صحابی تھے، سوچا موقع اچھا ہے، رحمت للعالمین کی نگاہ کرم اٹھ گئی، موقع اچھا ہے تو یہ نہیں مانگا کہ خالی ایک مکان مل جائے، یہ نہیں مانگا کہ دولت مل جائے، بلکہ مانگ کیا رہے ہیں، ارے قربان جاؤ صحابی کی مانگ پر، کیا مانگ رہے ہیں؟ آقا جنت میں جس جگہ آپ قیام فرمائے اس جگہ مجھے بھی آپ کی خدمت کا موقع مل جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا ربیہ ساتھ رہنا چاہتے ہو جاؤ، انشاءاللہ جنت میں تم میرے ساتھ رہو گے، سجدوں کی کثرت بڑھا دو۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ چاہتا تو بہت کچھ ہوں بیان کرنا، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، لہذا اگلے حصے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آؤ
اب تم سے تھوڑا سا کچھ پوچھ لیں بھائی، جو میرا طریقہ ہے میں ایسے دے کے رخصت ہو جاتا ہوں. جو میرا محبوب تم کو دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے بعد آ جاؤ. بولو بس 5 منٹ میں ادھر متوجہ رہو. ضرور سے پڑھو ایک بار اور. تم ادھر ادھر دیکھتے ہو تو میرا بھی دماغ بٹ جاتا ہے، ذہن میں جو نکات آتے ہیں وہ سب نکل جاتے ہیں. سرکار کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر. ہر نعمت کونین ملی در سے تمہارے، ہر نعمت کونین ملی در سے تمہارے. سرکار سلامت رہے دربار تمہارا. جو جا رہا ہے ارے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے. کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ارے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ارے ہر کوئی سوالی جاتا ہے خالی دامن لے کر جاتا ہے، ادب سے عاجزی سے عرض کرتا ہے. سرکار کیسا نوازتے ہیں کہ مالا مال ہو کر لوٹتا ہے، مالا مال ہو کر لوٹتا ہے. تو سنو قرآن نے بھی یہ حکم دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا محبوب تم کو دے دے اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے بعد آ جاؤ. تو اب مسلمانوں میں گفتگو تم سے کرتا ہوں، بتاؤ میرے آقا نے جو دیا اس کو تم نے لیا کہ نہیں لیا؟ ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگوں نے لیا؟ ریشو بڑا خطرناک ہے بھائی. زیادہ تر لوگوں نے لیا ہے. کچھ لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ ڈر لگتا ہے ہاتھ نیچے کر لیجیے. سرکار نے جو دیا وہ تم نے لیا. سب نے ہاتھ اٹھائے نا، اکثریت نے ہاتھ اٹھایا. بولو 5 وقت کی نماز دی پابندی سے. اب ہاتھ مت اٹھانا کیونکہ ہم کو حق نہیں ہے کسی کے اعمال کو جھانکے، کیونکہ سب سے پہلے ہم کو اپنے اعمال کی فکر کرنا چاہیے. اب ہاتھ مت اٹھانا، خدا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا. بس میں بتا رہا ہوں، خالی میں بتا رہا ہوں آقا نے کیا دیا. آقا نے کیا دیا؟ 5 وقت کی نماز. مسلمانوں 5 وقت نماز پڑھنا آقا نے دیا کہ نہیں دیا؟ آقا نے دیا کہ نہیں دیا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں تم اسپیکر ادھر کے سب بند کر دو. 5 منٹ میں تقریر ختم کر رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں. ایک بار اور دوشی پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا نے 5 وقت کی نماز دی. بولو دی کہ نہیں دی؟ بتایا کہ نہیں بتایا؟ مسلمانوں تم پر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، بولو تم نے لیا؟ سرکار نے اسلامی قانون تمہارے پاس تک پہنچایا. اسلامی قانون کیا ہے؟ شریعت پر عمل کرو، یہ میری شریعت ہے، قیامت تک کے لیے اس پہ عمل کرتے رہنا. بولو تم اس پہ عمل کر رہے ہو؟ اور جس چیز سے آقا نے منع کیا تو وہ اس سے بعد آئے کہ نہیں آئے؟ سرکار نے فرمایا شراب نہ پیو، بولو تم اس سے بچے ہو کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا غیبت مت کرو، بولو تم اس سے بچے ہو کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا بے حیائی مت کرو، زنا مت کرو، جوا مت کھیلو، پتے مت کھیلو، سٹے کا نمبر مت لگاؤ، بابا کی نافرمانی مت کرو. یہ سب آقا نے حکم دیا کہ نہیں دیا؟ بولو کیا تم نے ان سب چیزوں کو لیا؟ سرکار نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اسلامی قانون سے زکات نکالو. اگر تیرے پاس پیسہ ہے تو حج کرو. اور سنو اگر اللہ نے تجھے پیسہ دیا تو خیرات کرو، غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کو پیسہ دو، یتیموں پر شفقت کرو، بیواؤں کی مدد کرو. یہ میرے آقا نے فرمایا. بولو مسلمانوں کیا تم نے اس کو لیا؟ ارے یہ ترازو، یہ ترازو اپنے سامنے رکھ لو. جب کبھی گھر سے نکلو تو سوچو کیا ہم جس طرح جا رہے، اگر یہ میزان تمہارے دماغ میں بس جائے، اللہ کرے بیٹھ جائے کہ جو آقا نے دیا وہی ہم لیں گے اور جس سے منع کر دیا اس سے باہر آ جائیں گے. تو سنو جب تم کہیں جاؤ تمہارے پیر اٹھے تو تم سوچو کہ ہم جس طرح جا رہے کیا آقا نے اس طرف جانے کا حکم دیا کہ منع کیا؟ اگر کوئی چیز تیرا پینے کا ارادہ ہو اور تیرے ہونٹوں تک وہ چیز پہنچے تو پینے سے پہلے وہ اللہ سوچ لینا کہ آقا نے اس کے پینے کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے. اور اگر اجازت دی ہے تو فوراً پی لینا، اور اگر اجازت نہیں دی ہے تو اٹھا کر پھینک دینا. اگر تیری نظر اگر اٹھے تو فوراً دل میں یہ خیال کرنا جو میں منظر دیکھ رہا ہوں، جو میری آنکھیں منظر دیکھ رہی ہے، آقا نے اس کی دیکھنے کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی. اگر تیرا دل کہے کہ ہاں آقا
آقا نے اس کی اجازت دی ہے تو دل کھول کے دیکھ لینا، اور اگر تیرا دلی گواہی دے کہ رحمت للعالمین نے منع فرمایا ہے تو باز آ جانا، اس کو تو اپنے زندگی کا معیار بنا لو۔ جب کچھ گفتگو کرو تو پہلے سوچو جو میں بول رہا ہوں آقا نے اس کے بولنے کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی، جو تم دیکھ رہے ہو فوراً سوچو کہ آقا نے اس کے دیکھنے کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے۔ اگر کوئی چیز کھا رہے ہو تو کھانے سے پہلے سوچو آقا نے منع تو نہیں فرمایا، اگر کوئی چیز پی رہے ہو تو فوراً سوچو آقا نے اس کے پینے کو منع تو نہیں فرمایا، اگر کہیں جا رہے ہو تیرے قدم اگر اٹھ گئے غفلت کی وجہ سے، ارے چند قدم آگے ہی تو بڑھے گا اور تیرے دل میں یہ خیال آ گیا تو واللہ تو الٹے پیر لوٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جاؤ صلاۃ والسلام کے لیے۔ چاہے تو بہت کچھ رہا تھا بولنا لیکن بس یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات لائے جو ایمان تم پر کیوں نہ دے وہ جان تم پر، خلق سب قربان تم پر، مہربان رحمان تم پر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ او کرم محبوب داور سیدی محمود میاں پر، عمر میں برکت عطا کر، دین کی خدمت لیا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات غازی مضطر تمہارا پھر رہا ہے مارا مارا، آپ اگر کر دے اشارہ عرش کا بن جائے تارا، یا نبی سلام علیکہ، صلی اللہ علیہ نبی اللہ، صلی اللہ علیہ حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ رسول اللہ، صلی اللہ نام پڑھ کے بسم اللہ، حامد احمد محمد نور اللہ، جن پہ نازل ہوا ہے کلام اللہ، صلی اللہ علیہ
نبی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ حبیب اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ جن سے اخلاص رکھے خلیل اللہ چشم ابرو کی گھائے ذبی اللہ جن کی صورت میں شیدا ہے خود اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ نبی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ حبیب اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ جن کی امت میں اکثر ولی اللہ عشق احمد میں ہو کر فنا باللہ کہتے مردوں سے ہے ہم بإذن اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ نبی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ حبیب اللہ صلی اللہ اس وجود ہستی پر وجہ اللہ کر کے کو کرم یا رسول اللہ نظم سن کر کہیے جزاک اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ نبی اللہ صلی اللہ الصلاۃ والسلام علیہ نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیہ حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کے لیے تشریف رکھیے چند ضروری اعلان سماعت فرمائے. کل الصلاۃ والسلام کی برکت سے ہم کو دونوں جہاں کی سلامتی عطا فرما. پروردگار عالم ذکر خیر کی برکت سے عبد الغفور صاحب کے والد صاحب حسین میاں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اعلیٰ درجہ مغفرت فرمائے اور اس محلے کے جتنے بھی مرحومین ایمان والے بھائی بہن رخصت ہو گئے پروردگار ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما. ان کی قبروں کو جنت کے بغیچے میں سے ایک بغیچہ بنا دے. پروردگار عالم قیامت کے روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو بھی اور ہم تمام لوگوں کو نصیب فرما. الہ العالمین ہم پر فضل فرما. اور ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ دعا کریے کہ آپ ہی کے شہر سورت میں باپو نگر محلہ جہاں غریب مسلمان رہتے ہیں وہ جھوپڑی توڑنے کی پلاننگ چل رہی ہے. دعا کیجیے پروردگار عالم مسلمانوں کو اسی جگہ پر ان کے مکانوں کے ساتھ رہنے دیا جائے اور جو بستی توڑنے کا پلان وغیرہ بن رہا ہے اس کو مکمل نہ فرمائے. ان کے گھر سلامت رہے, ان غریبوں کے پاس چھت رہے. پروردگار عالم ان غریبوں پر فضل فرما اور ہم تمام لوگوں پر بھی فضل فرما. وہ بستی ان کی برقرار رہے, کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو. دعا کیجیے پروردگار عالم ہم تمام لوگوں پر اپنا فضل فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما. مسلسل 30 دن سے زیادہ ہو گئے لوگ برابر تقریر میں حاضر ہو رہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمتوں کو قبول فرما, اس حاضری کو قبول فرما. پروردگار عالم جو کل کا آخری آدھا گھنٹے کا بیان بچا ہے انشاءاللہ العظیم میں پوری کوشش کروں گا 9:15 اور 9:30 کے بیچ میں کہ تقریر شروع ہو جائے اور 10 بجے میں تقریر ختم کر دوں گا, کیونکہ مجھے واپس قیام گاہ آنا ہے اور اس کے بعد اسٹیشن پہنچنا ہے اور 11:45 کا اعلان آپ سن ہی چکے ہیں. انشاءاللہ العظیم کل وقت کی پابندی کے ساتھ تقریر شروع کی جائے گی. دعا کیجیے الہ العالمین بیان کرنے میں مسلسل جتنے بھی بیانات ہوئے, نعت پڑھنے میں, خطبہ پڑھنے میں, قرآن کی آیتیں پڑھنے میں, تقریر کرنے میں, سمجھانے میں, مثال دینے میں, صلاۃ و سلام پڑھنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو معاف فرما. پروردگار سامعین حضرات سے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو معاف فرما. نعت خواں حضرات سے, اناؤنسر حضرات سے اگر مسلسل ان دنوں میں کسی قسم کی کوئی لفظ غلطی ہو گئی ہو تو پروردگار اس کو بھی معاف فرما. الہ العالمین
دین حق پر ثابت قدم رہنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. جب تک جیے اس عقیدے کے ساتھ جیے کہ تیرے سوا عبادت کی کوئی لائق نہیں ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہے. سرکار کی محبت ہی میں زندہ رہیں اور سرکار کی محبت ہی میں دنیا سے رخصت ہوں. پروردگار دلوں کو رشک کعبہ بنا, سینے کو گلزار مدینہ بنا, ایسی تنویر پڑے قلبے کے آئینے میں تو اور تیرا نبی دونوں رہے سینے میں, دولت عشق نبی دل کے دفینے میں رہے, پیاری تنویر محمد میرے سینے میں رہے. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا, نظر کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ان کو شفا عطا فرما, جو بے اولاد ان کو اولاد عطا فرما, جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما, کمزوروں کو طاقت عطا فرما, بے سہاروں کو سہارا عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول